مرشد اردو پروفیسر ایم رضا سے ہمارے ساتھ جڑنے کا شکریہ۔ ہمارے اس کے علاوہ دیگر الیکٹرانک چینلز میں سے منڈی بہدین ٹی وی، منڈی بہدین ایچ ڈی ٹی وی، پھالیہ ٹی وی، مینٹور انگلش، مینٹور عربک، مینٹور ٹرکش، جامع دارالعلوم شیخ الاسلام اور مونٹیسری کلب تخلیقات عالمی اطفال بھی ہیں۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ میری تمام آن لائن فیملی، میں آپ سے بہت خلوص اور محبت کرتا ہوں۔ خوش آمدید۔ مرشد اردو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیکن ہاؤس اردو سلیبس کے ساتھ آج کے شارٹ اردو کورس میں آج کا ہمارا نیا لیکچر ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ اس میں استفہام، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جس میں سوال کے جو ہے وہ معنی پائے جا رہے ہوں، اس لفظ کو اس میں استفہام یا ڈھونڈنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں استفہام اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کچھ سوال کرنے یا معلوم کرنے کے معنی پائے جائیں۔ اس میں استفہام اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کچھ سوال کرنے یا معلوم کرنے کے معنی پائے جائیں۔ اس میں استفہام کی مثالیں کون، کب، کہاں، کیسے، کیوں۔ کون، کب، کہاں، کیسے، کیوں۔ اردو زبان کے چند اہم قواعد و تعریفات۔ کون، کب، کہاں، کیسے، کیوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے حمد۔ حمد کی بنیادی تعریف یہ ہے، حمد نظم جس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہو، جس میں گاڈ کی تعریف کی گئی ہو، جس میں خدا کی تعریف کی گئی ہو، جس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہو، اسے حمد کہتے ہیں۔ نعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریفی نظم کو نعت کہیں گے۔ قصیدہ اور منقبت، قصیدہ میں اور منقبت کا فرق میں آپ کو تعریف کے بعد بتاؤں گا۔ کسی بھی شخصیت کی توصیفی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں، لیکن اگر اس کا انتقال ہو چکا ہو اور اس کے آپ نے فضائل بیان کرنے ہوں اور اس پر آپ نے کچھ لکھنا ہو تو وہ منقبت کہلائے گی۔ مثنوی، چھوٹی بہر کی نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ مثنوی، چھوٹی بہر کی نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کا قافیہ الگ ہو، ہر شعر کا قافیہ الگ ہو، ہر شعر کا قافیہ الگ ہو۔ مرثیہ، موت پہ اظہار رنج کی شاعری کی نظم۔ یہ جو مرثیہ ہوتا ہے عمومی طور پہ جب کسی کا وصال ہوتا ہے اس حالت کے دوران جو لکھی جاتی ہے یا جو کیفیت ہوتی ہے اس پہ، اور اگر بعد میں اس کے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فضائل اور مناقب کا ذکر کرنا ہو تو پھر آپ منقبت کا جو ہے وہ منقبت کی اصطلاح یا ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ غزل، عورتوں کی شاعری، عشق، حسن و جمال اور ہجر و فراق پہ شاعری۔ اچھا، یہ غزل کی ایک جو ہے نا غیر جامع تعریف ہے بنیادی طور پہ، لیکن چونکہ چھوٹے بچوں کو آپ نے اگر 6ٹھی 7ویں 8ویں تک تو یہ آپ لکھوا سکتے ہیں کہ جی عشق، حسن و جمال اور ہجر و فراق پہ شاعری۔ بنیادی طور پہ غزل کو اتنا تنوع حاصل ہو چکا ہے کہ غزل جو ہے نا وہ ایک اب بہت بڑی انڈسٹری جو ہے وہ اردو کے اندر جو ہے وہ بن چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نظم، ایک ہی مضمون والی مربوط شاعری، یعنی کسی ایک ہی خیال پر مربوط شاعری جو ہوگی وہ نظم کہلائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا شارٹ لیکچر۔ اگر آپ انگلش کے استاد ہیں تو مینٹور انگلش پروفیسر ایم رضا سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ اردو کے استاد ہیں تو مرشد اردو پروفیسر ایم رضا سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ اسلامیات یا دینیات کے استاد ہیں تو جامع دارالعلوم شیخ الاسلام سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ کا بچہ یوٹیوب کے شارٹس بہت زیادہ دیکھتا ہے تو آپ شارٹس کے ذریعے سے اس کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتے ہیں تو مونٹیسری کلب تخلیقات عالمی اطفال سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ مرشد اردو پروفیسر ایم رضا سے ہمارے ساتھ جڑنے کا شکریہ۔ ہمارے اس کے علاوہ دیگر الیکٹرانک چینلز میں سے منڈی بہدین ٹی وی، منڈی بہدین ایچ ڈی ٹی وی، پھالیہ ٹی وی، مینٹور انگلش، مینٹور عربک، مینٹور ٹرکش، جامع دارالعلوم شیخ الاسلام اور مونٹیسری کلب تخلیقات عالمی اطفال بھی ہیں۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ میری تمام آن لائن فیملی، میں آپ سے بہت خلوص اور محبت کرتا ہوں۔